یا یہ آرٹ آف لیونگ والے شری روی شنکر جی ہیں. تو واٹ دا ٹیچنگ ان کی جو ہیں, جو وہ اتنا پڑھا رہے ہیں, جو اتنا ان کی ویڈیوز ہیں, آڈیوز ہیں, اینڈ ڈے اینڈ نائٹ مطلب فالوورز اتنے ان کے چیزیں ہیں, تو واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دیئر ٹیچنگ اینڈ واٹ یو آر ٹیچنگ؟ بیٹے میری ٹیچنگ میں, اور یہ میں تو نام نہیں لیتا, آپ نے جن جن اشرموں کا نام لیا اس کے علاوہ بھی ہمارے دیش میں بے شمار اشرم ہیں. ان سارے اشرموں میں ایک چیز آپ کو کامن ملے گی, یہ سب کے سب آپ کی اس لائف کو جو آپ پریزنٹ اس پلینٹ پہ گزار رہے ہیں, یہ اس لائف کو سنوارنے, اس لائف کو بہتر کرنے اور اس لائف میں مٹیریلسٹک چیزوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ان کی ٹیچنگز ہیں. یہ آپ کو دن رات ہاؤ ٹو بیکم اے سکسیسفل پرسن, آپ نے کامیاب انسان کیسے بننا ہے, ہاؤ یو کین گیدر اے لاٹ آف منی, آپ پیسے کیسے اکٹھے کر سکتے ہو, ہاؤ یو بیکم اے فیمس پرسن, آپ ایک مشہور انسان کیسے بن سکتے ہو, ہاؤ یو کین ریڈ دا مائنڈ آف ادر پیپلز, آپ دوسرے لوگوں کا مائنڈ کیسے پڑھ سکتے ہو, ہاؤ یو بیکم سو اینڈ سو. ان کی ٹیچنگز میں آپ کو صرف یہ چیز ملے گی. یہ کبھی بھی آپ کو جس رب نے یہ سارے کا سارا ورتمان بنایا ہے اور جس رب نے اس ورتمان کے جو آبجیکٹو پرپز فکس کیے ہیں کہ یہ چیز میں نے کس لیے بنائی ہے, یہ اس کی بات کبھی آپ کے سامنے نہیں کریں گے. کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سارے کا سارا ورتمان رب نے انسان کے لیے بنایا ہے اور انسان اپنی پوجا پاٹ کے لیے بنایا ہے. یہ سارے کا سارا ورتمان انسان کی سیوا کے لیے ہے اور انسان رب کی سیوا یا رب کے ماننے کے لیے ہے. یہ فلسفی کبھی نہیں دیں گے. تو بابا ونود کی فلسفی اور ان اشرموں کی فلسفی, اس میں بیسک انتر یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو رب کے بارے میں بتایا جائے گا, ایک گاڈ کے بارے میں بتایا جائے گا, ایک ایشور کے بارے میں بتایا جائے گا, اور اس ایشور کا آپ سے کنیکشن کیا ہے, وہ ایشور آپ سے چاہتا کیا ہے, اس نے آپ کو اس ورتمان میں بھیجا کیوں ہے, اور یہاں کس ٹائپ کی لائف اور زندگی آپ سے رب ڈیمانڈ کرتا ہے. یہاں پہ آپ کو یہ چیزیں ملیں گی, وہاں پہ آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. وہ کبھی آپ کو یہ نہیں سکھائیں گے کہ رب آپ سے کیا چاہتا ہے, رب نے آپ کو یہاں پہ کیوں بھیجا ہے, آپ رب کو کیوں مانیں. وہ کبھی آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ لائف آفٹر ڈیتھ میں کیا ہونے والا ہے. وہ کبھی آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ ڈے آف ججمنٹ کیوں ضروری ہے. وہ کبھی آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ مرنے کے بعد ایک ہی جنم ہے. وہ کبھی آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ مرنے کے بعد آپ نے اپنے کرموں کے انوسار یا سورگ میں جگہ پانی ہے یا نرک میں جانی ہے. یہ باتیں آپ کو ان اشرموں میں نہیں ملیں گی. وہاں پہ آپ کو سدا جوان رہنے کا طریقہ کیا ہے, یہ چیز آپ کو بالکل مل جائے گی. آپ نے ایک گڈ مینیجر کیسے بننا ہے, یہ چیز آپ کو بالکل مل جائے گی. آپ نے اپنے دھن کو 2 سے 3 سے ملٹیپلائی کیسے کرنا ہے, یہ چیزیں آپ کو بالکل مل جائیں گی. آپ نے شرم و حیا لجا کی دھجیاں کیسے اڑانی ہے اور اپنی لسٹ کو بے روک ٹوک کیسے پورا کرنا ہے, یہ ٹیچنگ آپ کو وہاں سے ضرور مل جائے گی. آپ اپنے مائنڈ کی پاور سے کیا کیا چیزیں پرابت کر سکتے ہیں, یہ چیزیں آپ کو وہاں پہ ضرور مل جائیں گی. یہ ساری کی ساری وہ ٹیکنیکس اس دنیا کے چند سالوں کو سدھارنے سنوارنے کے لیے آپ کیسے دنیا کو چیٹ کر کے, دنیا کو ڈسیو کر کے دنیا سے اپنا حصہ زیادہ سے زیادہ چھین سکتے ہیں, وہاں پہ صرف یہ ٹیچنگ دی جائے گی. یہ کہیں نہیں بتایا جائے گا کہ یہ کرو گے تو رب ناراض ہوئے گا, یہ کرو گے تو رب راضی ہو جائے گا, یہ کرو گے تو نرک ملے گا, یہ کرو گے تو سورگ ملے گا, یہ کرو گے تو لائف آفٹر ڈیتھ والی سدھر جائے گی, یہ کرو گے تو لائف آفٹر ڈیتھ والی آپ کی بگڑ جائے گی. یہ والی ٹیچنگز آپ کو یہاں پہ ملیں گی. تو ہماری ٹیچنگ کا جو بیسک انتر ہے وہ ایک رب کو ماننا ہے, اور ہم انسان کو
انسان جو یہاں پہ زندگی گزار رہا ہے، اس انسان کو گائیڈ کرنے کی اتھارٹی صرف رب کو دیتے ہیں. باقی ہمارے ہاں کسی کو اس قابل نہیں سمجھا جاتا کہ وہ انسان کے لیے کوئی رول بنائے، وہ انسان کے لیے کوئی تھیوری بنائے، وہ انسان کے لیے کوئی فلسفی بنائے. یہ رائٹس کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا. یہ رائٹ صرف اور صرف اگر مل سکتا ہے تو وہ ایشور کو ملے گا جس نے اس انسان کو بنایا ہے. اب آج بھی دنیا میں 3-4 میجر فلسفیز ہیں. یہ کیپیٹلزم ہے، کیمونزم ہے، اور اس کے علاوہ سوشلزم ہے. یہ جو فلسفیز دنیا نے پکڑی ہوئی ہیں اور ان کے پیچھے دنیا 2-3 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، تو یہ کیا رب نے کہا ہے کہ تم زندگی سوشلزم کے تحت گزارو؟ کیا یہ رب نے کہا ہے کہ تم کیپیٹلزم میں زندگی گزارو؟ کیا یہ رب نے کہا ہے کہ تم کیمونزم کے تحت زندگی گزارو؟ کیا رب نے کہا ہے کہ تم لینن کو مانو؟ کیا رب نے کہا ہے کہ تم مارکسزم کو مانو؟ بھئی یہ رب نے تو نہیں کہا. یہ تو ہم نے فلسفی اپنے لیے گھڑ لی ہیں اور چند ایک فلسفرز نے اس طرح کی فلسفیز دے دی ہیں. تو یہ جس طرح سے پوری دنیا کو یہ کارل مارکس نے، لینن نے، ان لوگوں نے جکڑ رکھا ہے اور قابو کر رکھا ہے اور اپنے مفاد، ان کے جو بینیفٹس ہیں وہ ان چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے پورے کر رہے ہیں، ایسے ہی باقی سارے جتنے سسٹم ہیں یہ بھی اپنے مفاد کے لیے ہیں. یہ جتنے اشرم ہیں ان کا بیسک بینیفٹ، بیسک پرپز اشرم بنانے کا ہوتا ہے لوگوں کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑنا، لوگوں کے آگے اپنا پرچار کرنا، اپنا پریچے کرنا، اپنی کریکٹرسٹکس رکھنا، اپنی پاورز اور اتھارٹیز اور اپنا نالج اور جانکاری اور اپنی سیکھ اور آرٹس، یہ چیزیں لوگوں کے سامنے رکھنا. میرے ہاں یہ چیز نہیں ملتی. میں نے تو آج تک کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم جناب میرے سے جڑ جاؤ اور میرے سے جڑنے کے بعد جناب آپ کی جاب اگلے دن لگ جائے گی، آپ کی فیکٹری اگلے دن ڈبل ہو جائے گی، آپ کا ویزا جناب جو ہے نا وہ سوئٹزرلینڈ کا لگ جائے گا اور آپ جاپان کے راجا بن جاؤ گے اور آپ کے پاس اتنا دھن آ جائے گا. یہ باتیں ادھر نہیں ملیں گی آپ کو. یہاں ٹیچنگ اور ہیں اور وہاں پہ ٹیچنگز اور ہیں. تو یہ آپ کو خود سے، آپ جب اس پلیٹ فارم پہ رہیں گے، ایسے بہت سارے لوگ ہوئیں گے، آپ میں سے ہی ہوئیں گے جو ان اشرموں پہ ہو کر آئے ہیں. میں ادھر بیٹھے ہوئے بچے ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، وہ خود آپ کو بتائیں گے کہ وہ ان سارے اشرموں میں دھکے کھا کے آ چکے ہیں، پھر آئے ہیں. جو انسان کی بیسک اندر کی نیڈز ہیں نا، انسان کے اندر کا کھوکھلا پن، یہ صرف اور صرف گاڈ کنیکٹیوٹی سے فل ہو سکتا ہے، اور کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے جو اس چیز کو فل کر دے. یہ بظاہر جو خود دنیا کو کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس آؤ، ہم آپ کو زندگی میں ہیپی رہنے کا فن سکھا دیں گے، ان کی اپنی زندگیوں کے اندر کتنا کرب ہے، کتنا کھوکھلا پن ہے، کتنی ڈپریشن ہے، کتنی پیاس ہے، کتنی کلپنا اور تڑپنا ہے، کتنا درد ہے. یہ صرف دنیا کے سامنے وہ اپنا فیس وہ دکھاتے ہیں کہ جیسے پوری کوئی چیز ایسے ہل رہی ہو. تو یہ اس طرح سے ہل ہل کے ہنس کے دکھانے سے یہ خوشیاں نہیں آتی، ہیپینس نہیں آتی. جب رب کہہ رہا ہے کہ یو کین بیکم ہیپی اونلی ان ون وے، یور ہیپینس لائز ان مائی ریمبرنس، صرف میری یاد کے اندر تمہیں ہیپینس ملے گی. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں ہیپینس جو ہے نا وہ کسی اور چیز میں مل جائے؟ تو یہ باقی چیزوں میں جن میں یہ ہیپینس تلاش کرتے ہیں، یہ انسان کی وقتی، اس ٹائم کی ٹیمپریری ہیپینس ضرور بن جاتے ہیں، لیکن یہ پرماننٹ ہیپینس نہیں ہوتی. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یار دارو پینے میں ہیپینس ہے، زیادہ سے زیادہ وہ دارو ایک بار پی کے ہیپی ہوئے گا، 2 بار پی کے ہیپی ہوئے گا، 50 بار پی کے ہیپی ہوئے گا، 5000 بار پی کے ہیپی ہوئے گا. ایک وقت آئے گا کہ وہ اسی دارو سے اتنی نفرت کرے گا کہ فیکٹریوں کو جا کے آگ لگا دے گا کہ اس دارو کی وجہ سے میں برباد ہو گیا. تو بندہ اس سے پوچھے کہ تو کہتا تھا کہ میں اس سے ہیپی ہوا ہوں، تو آج برباد کیسے ہو گیا؟
اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب بلدکاری سے میں ہیپی ہو گیا ہوں، تو بہت سارے ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوئے گا جنہوں نے 1 سال بلدکاری میں کری، سینکڑوں لوگوں سے بلدکاری کری، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اتنا ہیٹ میں چلے جاتے ہیں اسی چیز سے کہ ان کو یہ والی چیز اگر زندگی میں کوئی آفر کرے تو ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید کائنات کی سب سے گندی چیز ہی یہ، تو اٹ مین کہ پھر اس میں ہیپینس نہیں ہے۔ اگر دھن کے اکٹھے کرنے میں ہیپینس ہے تو پتہ نہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی لائف کے آخری سالوں میں آتے ہیں تو اپنا سارا کچھ جو ہے مرنے سے پہلے ہی کیوں ڈونیٹ کر کے چلے جاتے ہیں کہ جی مرنے کے بعد میری یہ ساری چیزیں ادھر ادھر دے دینا۔ تو اس کا مطلب ہے اصل ہیپینس دولت اکٹھے کرنے میں نہیں ہے، یہ ایک فراڈ ہے، یہ ایک وہ میراج ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک ڈسیپشن ہے جو انسان کی آنکھ کے آگے آتا ہے اور انسان کو ٹیمپریریلی وہ ایک چیز کو اتنا سندر بنا کے دکھاتا ہے کہ انسان اس چیز کے عشق میں اندھا ہو جاتا ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہیپینس واقعی اس چیز میں ہے۔ تو یہ انسان کی اسی بیوقوفی کو یوٹیلائز کرتے ہیں، اسی پاگل پن کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور اسی ویکنیس کو یہ ملٹیپلائی کرتے ہوئے یہ اپنا پرچار کرتے ہیں، ریئلٹی سے بھاگتے ہیں، رب سے ملانا ان کو بہت مشکل لگتا ہے، رب کی بات کرنا، رب کا پرچار کرنا ان کو اپنے پاؤں کاٹنے کے برابر لگتا ہے، کسی کو رب سے ملانا ان کے لیے اپنی موت ہوتی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے لوگوں کو رب سے ملا دیا، رب کے ساتھ جوڑ دیا، ایشور کا پتہ دے دیا تو ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی۔ ہم نے تو لوگوں کو ہر وقت اپنے بارے میں بتلا کے ان کو قابو رکھنا ہے، یہ لوگوں کو قابو رکھنے کے چکر میں اپنے اشرم چلاتے ہیں، جبکہ اصل نظام جو ہے وہ تبھی ہیومینٹی کا سیدھا ہو سکتا ہے جب ساری کی ساری ہیومینٹی رب سے پوچھے کہ ربا تو یہ بتا کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، ربا تو یہ بتا کہ ہمیں اس چیز میں کیسے ایکشن لینا ہے۔ جب ہم رب کے بتائے ہوئے سسٹم کو، رب کے بتائے ہوئے نظام کو اپنی زندگیوں میں پراپرلی لے آئیں گے، ایز اے ہول پوری ہیومینٹی میں لے آئیں گے، تو یقیناً ہماری لائف سب سے بیسٹ آرٹ آف لائف یہی ہے کہ آپ اپنی لائف کو رب کے دی ہوئی ٹیچنگز کے اندر کر دیں۔ جب رب کی ٹیچنگز کو آپ فالو کریں گے، دیٹ از دا بیسٹ آرٹ آف لائف۔ باقی یہ جو آرٹ آف لائف ہمیں سکھائے جاتے ہیں یہ کوئی آرٹ آف لائف نہیں ہے، یہ جسٹ چند دنوں کا ایک دھوکہ ہے اور اسی دھوکے کو وہ بیچتے ہیں، اسی کو وہ خوبصورت بنا کے پریزنٹ کرتے ہیں اور ہم سب نبینا بن کے، اندھے بن کے تو ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ تو جب ہم ریئلٹی کو سمجھ لیں گے، ہمیں ایشور کا پتہ لگ جائے گا، رب کا پتہ لگ جائے گا، تو یقیناً ایسا کچھ بھی نہیں ہوئے گا۔ بابا گرو نانک دیو جی نے کون سا یہ کوئی اس طرح کا شرم چلایا؟ انہوں نے کس کو کہا ہے کہ یار مجھے مانو، میری بات کرو، میری مانتا کرو، میرے چرچے کرو، میری مہما کرو؟ وہ لوگوں کو رب سے ملاتے تھے، رام جی لوگوں کو رب سے ملاتے تھے، ان کو تو تخت ملا، انہوں نے جب اپنے دشمن کو کل کر لیا تو اگر ان کو تخت چاہیے تھا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ گھر سے نکلے تو تخت کے لیے، انہوں نے جنگ لڑی تو تخت کے لیے، وہ بھی ایک راجا ہی تھے اور ان کے اندر راجا کی سوچ ہی تھی تو وہ راجا ہی بننا چاہتے تھے، تو یہ راجوں کا ہی گمسان تھا۔ اور بھائی بیوقوفو، کم بختو، بد بختو، تم پھر رام کو سمجھے ہی نہیں ہو کہ اگر رام کے بارے میں یہ سوچتے ہو تو مان لیا کہ جب اس نے اگر راجا بن کے ہی یدھ کیا، مان لیا آپ کی بات، تو راجا بن کے یدھ کر کے اس نے اپنے اینیمی کو، اپنے مخالف کو مار دیا نا، کل کر دیا نا، تو پھر بیٹھ جاتے تخت کے اوپر، پھر ادھر بیٹھے رہتے، پھر باقی ساری عمر اس تخت کو نہ چھوڑتے اور کہتے کہ جناب اس بندے نے مجھے اتنا ستایا، اتنا تنگ کیا، اتنا ذلیل کیا، لہذا اب اس کا تخت اور اس کی ساری یہ گوپیاں، ساری یہ ناریاں، سارا یہ گھر، سارا یہ دھن، ساری یہ سینا، سارا یہ دیش اب میرا ہو گیا۔ تو پھر یہ چیز کرتے نہیں، چاہیے ان کو یہ چیزیں۔ وہ جو کچھ کرتے تھے ایشور کے لیے کرتے تھے، اپنے رب کے لیے کرتے تھے، انہوں نے ایک سچائی کے لیے یہ چیزیں ساری کری ہیں
اور جب ان کی وہ اچھا پوری ہوگی, جب ان کی ایفرٹ پھلدار ہوگی, انہوں نے اپنی پتنی کو چھڑانا تھا, اس کے لیے انہوں نے یہ سارا یدھ کیا, اور کڈنیپر کو انہوں نے پنش کرنا تھا, وہ اس نے پنش دے دی, کیپٹل سینٹینس اس کو سنا دیا, اس کو کل کر دیا, اپنی وائف کو لیا اور پاؤں کی ٹھوکر پہ مارتا ہے رام اس تخت کو چھوڑ کے, تخت سب کچھ رام جی تو آ گئے تھے. تو یہ ان لوگوں کی ٹیچنگز کو توڑ مروڑ کے اپنے بینیفٹ کے لیے, اپنے آرٹ آف لائف کے لیے کہیں نہ کہیں سے نہ کوئی جواز ڈھونڈ لیتے ہیں, اور ان مہاپرشوں کی مہاپرشی لوگوں کے سامنے لانے کی بجائے, ریئلٹی سامنے لانے کی بجائے, یہ ہمیں بتلاتے یوں ہیں کہ جی انہوں نے ایسے سوچا تھا, انہوں نے ایسے کیا تھا, تاکہ موڈیسٹی, پیورٹی, یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے اندر سے نکل جائیں, اور ہم صرف اموڈیسٹ ہو کے, دنیا پرست ہو کے, مٹیریلسٹک اور مٹیریلزم کے پجاری بن کے ہم صرف اپنی لائف کو سندر بنانے کے چکر میں ان کے پاؤں چاٹتے رہیں, اور یہ ہمیں بیوقوف بناتے رہیں. اور وہ اس بنانے میں وہ واقعی بڑے سفل ہیں, وہ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے آپ لوگوں کو قابو کرتے ہیں, لاکھوں لوگوں کو ایک ہی وقت میں, ایک ہی رات میں پاگل بنا دیتے ہیں, اور وہ سارے کے سارے ادھر بیٹھے ہوئے جے جے کار ان کی ہو رہی ہوتی ہے, ایشور کی نہیں. جس کے شرم میں بیٹھے اسی کی جے جے کار. رب معاف کرے, رب ان کو ہدایت دے. میں ان کے لیے پرارتھنا ہی کر سکتا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو بھی دھوکے سے نکالیں اور لوگوں کو بھی دھوکے سے نکالیں, خود بھی سچائی میں آ جائیں, لوگوں کو بھی سچائی میں لے آئیں, خود بھی پیورٹی میں آ جائیں, لوگوں کو بھی پیورٹی میں لے آئیں, خود بھی ایک ایشور کے پجاری بن جائیں, لوگوں کو بھی ایک ہی ایشور کے پجاری بنا دیں, خود بھی ایک ہی رب کے آگے ماتھا ٹیکیں, لوگوں کو بھی ایک ہی رب کے آگے ماتھا ٹیکنے کی بات کریں, خود بھی ایک ہی جنم کو مانیں, لوگوں کو بھی ایک ہی جنم کی بات سکھائیں, خود بھی اپنے کرموں کا حساب رکھیں, لوگوں کو بھی اپنے کرموں کا حساب رکھنے کی بات کریں, خود بھی لائف آفٹر ڈیتھ پہ بلیو کریں, لوگوں کو بھی یہی چیز سکھائیں, خود بھی اپنے حساب کے بعد سورگ اور نرک جانے کا یقین رکھیں, یہی بات لوگوں کو بھی سکھائیں. جب یہ چیزیں آ جائیں گی دنیا میں تو پھر ہر بندے کے اوپر آپ کو پولیس لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. انسان کے اندر کا سسٹم, اندر کا نظام سب سے بیسٹ پولیس سسٹم ہے. انسان سیلف ڈسپلائنڈ اگر ہو جائے, اپنے اندر خود اپنے ایشور کو پریزنٹ فیل کرے, تو پھر وہ گھر میں اکیلا بھی ہوئے گا نا, کنڈی لگا کے بھی بیٹھا ہے نا, تو وہ وہاں بھی سیلف ڈسپلائنڈ ہوئے گا. آپ پولیس سے اس کی گلی کے باہر تو کھڑی کر سکتے ہیں, گھر کی چار دیواری کو تو نہیں آپ لانگ سکتے کہ گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے. گھر کے اندر اگر ایک باپ اپنی بیٹی کی عزت لوٹ رہا ہے, اگر ایک بھائی اپنی بہن کی عزت لوٹ رہا ہے, اگر ایک بیٹا اپنی ماں کی ڈس ریسپیکٹ کر رہا ہے, تو یہ چیزیں تم کس پولیس سے سیدھی کر لو گے؟ گھر کے اندر اگر ایک ٹیچر ایک بچی کو پڑھاتے ہوئے اس کو ابیوز کر رہا ہے, یا ایک فیمیل ٹیچر جو ہے وہ ایک بچے کو ابیوز کر رہی ہے, تو یہ والی ٹیچنگ تم کس پولیس سے دو گے؟ تو یہ تو وہی چیزیں ہیں نا, جب آپ رب کو ان کے دماغوں میں بٹھا دو گے, ایشور کے سامنے ہر وقت اپنے آپ کو پریزنٹ ہونے کی سیکھ, وشواس اور یقین دلا دو گے, تو پھر وہ چاہے سوئے ہوئے ہیں, چاہے جاگ رہے ہیں, چاہے گھر میں ہیں, چاہے گھر سے باہر ہیں, وہ جہاں کہیں بھی ہیں وہ الٹیمیٹ ڈیوائن ڈسپلائن کے اندر ہوئیں گے, اور اسی کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنی لائف گزاریں گے. پھر وہ نہ کسی کا حق کھائیں گے, نہ کسی کو کھانے دیں گے, نہ کسی کی ماں بہن کو ہاتھ لگائیں گے, نہ کسی کو ہاتھ لگانے دیں گے, نہ کسی کی پتنی کڈنیپ کریں گے, نہ کسی کو کرنے دیں گے. تو یہ چیزیں ہیں جو ایشور کے ساتھ جڑنے سے ملتی ہیں, یہ ایشور سے ڈسکنیکٹ ہو کے نہیں ملتی. تو ان کے آپ چلے جائیں, کسی بھی اشرم پہ چلے جائیں, مجھے بتائیں کہ جی فلاں اشرم پہ ایشور کی بات ہو رہی ہے, کوئی ایک اشرم مجھے بتا دو 130 کروڑ جنتا کے دیش میں, کوئی ایک ایسی جگہ بتا دو کہ جہاں صرف اور صرف ایشور کی رب کی بات ہوتی, کہیں نہیں ملے گی. جتنے اشرم ہیں وہاں پہ اشرم کا جو بھی دھرتا کرتا ہے بس اسی کی بات ہوئے گی. دن رات سب لوگوں کو اسی کے گرد اکٹھا کیے جانے کی بات کی جائے گی کہ جناب یہ ایسے ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ ایسے ہیں.
اور جو کائنات کا اصل مالک ہے اس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا. یہ جتنے ہیں اشرم جو چلا رہے ہیں، کسی ایک کے پاس بھی یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ فار ایور ہے، وہ ہمیشہ رہے گا. آج 2022 ہے، 80 سال آپ اس میں ایڈ کر دیں تو آ جائے گا 3000. تو 3002 میں پوچھ لیں ان سے، یا 2302 میں کون بندہ بیٹھا ہوئے گا؟ یہ ایج کے حساب سے سارے خیر سے اس ایج میں کہ 80 سال اور نہیں جین لگے. 2302 دے وچ یہ تانوں نہیں لبن گے. 2302 میں کوئی اور ہی شرم ہوئے گا، کوئی اور ہی ٹیچنگز دینے والا بیٹھا ہوئے گا. تو جب انہوں نے الٹیمیٹلی مرنا ہی مرنا ہے تو مرنے سے پہلے سچ کو مان لو یار. مرنے کے بعد مانو گے تو کیا فائدہ؟ اور جتنے لوگوں کو تم بہکا کے جاؤ گے، کتنے لوگوں کو تم ڈائیورٹ کر کے جاؤ گے، ان سب کا پاپ آپ کے سر ہوئے گا. اگر آپ نے 100 بندوں کا فیتھ خراب کیا تو 100 بندوں کا پاپ آپ کے سر. 1,00,000 بندوں کو ڈی فیتھ کیا تو 1,00,000 بندوں کا پاپ آپ کے سر. اور اگر آپ نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو رب سے ڈسکنیکٹ کیا تو کروڑوں انسانوں کا پاپ آپ کے سر. جبکہ سمجھتے یہ ہے کہ شاید ہم تو دن رات جو ہے نا بڑی نیکیوں کے ڈھیر اکٹھے کر رہے ہیں. آپ تو لوگوں کو رب سے دور کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو رب سے جوڑنے کی بات کریں جس کے لیے آپ ہیں. مہاپرشوں کا، سنتوں کا، رشیوں کا، پوپوں، پادروں، فادروں کا، پیروں، فقیروں کا، پرافٹ، میسنجرز کا، سب کا ایک ہی کامن رول ہے، لوگوں کو لوگوں کے ایشور سے کنیکٹ کرنا. لوگوں کو لوگوں کے ایشور سے کنیکٹ کرنا. انسان کو انسان کے کریٹر سے ملانا. دیٹ از دا پرپز. وہ والا پرپز آپ کو نہیں ملے گا ان کے یہاں. جدھر مرضی چلے جائیں، ٹکرے ہیں جتنی مرضی مار لیں. اور اگر کسی اشرم سے آپ کو مل جائے یہ والی چیز تو مجھے آ کر بتانا کہ بابا یہ والی باتیں فلاں اشرم میں بھی کی جا رہی ہیں. ہم اس اشرم کے ساتھ مل جائیں گے، ہم ان کی سپورٹ میں جا کر بیٹھ جائیں گے کہ یار یہاں بھی یہ چیز ہوتی ہے تو چلو ہم ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. باقی ہماری تو زندگی جب تک رہے گی یہ تو رب کو پتہ ہے. ہماری سانسیں تو صرف ایشور کی بات کریں گی. ہماری زبان سے تو صرف ایک رب کا پرچار ہوئے گا. ہم تو اسی چیز کے لیے اس ورتمان میں بیٹھے ہیں. یہی ہمارا لائف کا آبجیکٹو ہے، یہی ہمارا پرپس ہے. اور رب کرے کہ جب تک ہم زندہ رہیں ہم اپنے اس آبجیکٹو اور پرپس سے ڈی فیتھ اور ڈی ریل نہ ہوئیں اور اسی کے انوسار اپنی بقیہ زندگی گزاریں.